بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر، میں ہوں جلال، اور آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز۔ اس وقت ہم الحمدللہ آج تیسری نشست کر کے بیٹھے ہیں۔ جو ہمارے پروگرامز، ہم نے 5 روزہ پروگرام سے شروع کیا تھا کہ سیرت النبی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ 5 ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر کریں گے، تو بیچ میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھوڑا سا گیپ آ گیا بیچ میں 1-2 دن کا، تو اس کی وجہ سے آج ہمارا جو تیسرا پروگرام ہے پارٹ 3 اس کو ہم کہیں گے، وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ تو ہمارے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں، اور 5 روزہ کیونکہ تنویر بٹالوی صاحب ہی ہمارے اس میں مہمان ہوں گے اور یہی اس پہ گفتگو فرمائیں گے، تو میں تنویر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے وہاں سے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں، اور یہ آپ کی دین سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا ٹائم بھی نکالتے ہیں، اپنی کوشش بھی کرتے ہیں، آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو کنسلٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ طاہر جلال کے سامنے جب بیٹھنا ہے تو سوال ہونے اور وہاں جواب دینا پڑے گا، تو آپ کی مہربانی ہے، میں شکر و ممنون ہوں آپ کا۔ ناظرین جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ جے نیوز کے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے علامہ تنویر بٹالوی صاحب، اس وقت میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے بیوی کے ساتھ خاوند کا حسن سلوک۔ تو چلتے ہیں سیدھا ہی پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین آپ توجہ فرمائیے گا، میں ایک ایک لفظ جو ہے اس پہ ہم محنت کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک ایک لفظ کے اوپر میں محنت کرتا ہوں، تنویر صاحب محنت کرتے ہیں، اور پھر آپ تک ایک ہمارا کیمرہ مین طیب جلال جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے، ایڈٹ کرتا ہے، بڑا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ تک یہ چیز پہنچتی ہے، اور اس کو آپ باریک بینی سے سنا کیجیے، اور انشاءاللہ اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو تنویر صاحب سیدھا سوال کی طرف چلتے ہیں کہ خاوند پر بیوی کے حقوق کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر بھائی، آج کا ہمارا پروگرام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سنا جائے، اسے شیئر کیا جائے، کیونکہ بہت سے ہمارے گھروں کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح آج کے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیات، حدیث طیبہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو عملی پہلو ہے اور عملی نمونہ ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے آج انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو فتنے کا ماحول ہے، فساد کا ماحول ہے، اور بطور خاص گھروں میں لڑائی جھگڑے، تو بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچے۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں، تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجیے کہ نکاح کے ذریعے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ نکاح کے من جملہ جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ 2 افراد کی سوچ پاک ہو جائے، ان کی فکر پاک ہو جائے، ان کی زندگی پاک ہو جائے، انہیں پاکیزگی ملے۔ اور نکاح ایک قلعے کی مانند ہے جس میں خاتون داخل ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے مرد کے ساتھ جب وہ آ جاتی ہے، ایک مرد کے ساتھ وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ ایک حفاظتی حصار میں آ گئی ہے، حفاظتی قلعے میں آ گئی ہے۔ قرآن پاک میں نکاح یافتہ خواتین کو محسنات کہا گیا، محسنات یعنی پاک باز خواتین، جو ایک حفاظتی حصار کے اندر ہیں، ایک سکیورٹی کے اندر ہیں، کہ وہ ایک مرد کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجازت عطا کی گئی ہے اس کے تحت اب ان کی سوچ کو پاک رکھنا، اپنے جسم کو پاک رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اب یہ سب ان کے لیے ممکن ہو گیا ہے۔ تو جب عورت نکاح کے ذریعے مرد کی حفاظت میں آ گئی ہے، تو اب جو جتنی بھی عورت کی ضروریات ہیں، اس کی جو جسمانی ضروریات ہیں، اس کی روحانی ضروریات ہیں، زندگی گزارنے کے اعتبار سے جن دنیاوی ضروریات انہیں ضرورت ہے، دنیاوی ضروریات، اب وہ سب اس کے مدد کے ذمہ۔ اب جب عورت مرد کے گھر میں آ گئی ہے، وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے، تو اب ظاہر ہے عورت کا دائرہ کار ہو رہا ہے، مرد کا دائرہ کار ہو رہا ہے۔ دین اسلام میں مرد کے ذمہ یہ رکھا گیا ہے کہ وہ باہر سے کمائی کر کے دے،
باہر کی محنت مشقت مرد کرے. عورت کے ذمہ یہ رکھا گیا کہ وہ گھر کی حفاظت کرے, گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرے, اپنے خامن کی پاکیزگی کی حفاظت کرے, اس کی عزت کی حفاظت کرے, اولاد کی حفاظت کرے, ان کی اچھی تربیت کرے, ان کی پرورش کرے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بیوی کے جو مرد کے اوپر حقوق ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو رہائش فراہم کرے, اسے جو ایک معمول کے مطابق علاقے میں کھانے پینے کا نظام ہے اس کے مطابق 3 ٹائم کا کھانا مہیا کرے, بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام کرے, اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے, اور پھر اس کی حفاظت کرے کہ کوئی بری نظر کے ساتھ اس کی طرف نہ دیکھ سکے, اور پھر اس کا جو اپنے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں, اب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو میل جول ہوتا ہے, والدین, اس کی بہنیں, ان کے بھائی, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا, اب وہ جو ضروریات ہیں مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ضروریات پوری کرے. مطلب یہ کہ اس زندگی میں, اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جب عورت کسی کی بیوی بن گئی ہے تو اب یہ خامد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ضروریات پوری کرے. بہت شکریہ ناظرین جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں ان کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت علامہ تنویر وڈالوی صاحب تشریف فرما ہے, اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ خامد کا حسن سلوک, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. تو ہمارا پہلا سوال تھا خامد پر بیوی کے حقوق کیا کہیں. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں سے ملا ہوگا. میں ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ اگر جو علامہ صاحب بتا رہے ہیں یا جو میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. اگر مجھے اکیلے میں کرنا ہوتا تو میں خود سے ان سے بات کر کے صرف اپنے آپ کو سدھار لیتا, اپنے گھر کو سدھار لیتا. لیکن ہم معاشرے کی بہتری کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر جو آج میں سوالات پوچھوں گا, جو علامہ صاحب اس کے جوابات دیں گے, اگر آپ ان کو اپنے گھروں میں اپلائی کریں گے تو آدھے سے زیادہ مسائل انشاءاللہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کی مہربانی سے آپ کو کوئی کسی کو سفارش کے لیے نہیں ڈالنا پڑے گا کہ ہماری صلح کرا دیں, ہمارے بیچ میں معاملہ سیدھے کرتے ہیں. خود بخود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان چیزوں کو آپ اپلائی کریں گے تو. اگلے سوال پہ چلتے ہیں جی. آج کے مہنگائی کے دور میں زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سبزی, گوشت, ساری چیزیں سودا سلب لا دیا, اب اس کو نان نفقہ یعنی خرچے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ اس کے پاس ہے. جب بھی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی یا کہیں چلی گئی تو لوگ عدالتوں میں دائیں بائیں نان نفقہ خرچے کے دعوے کرتے رہتے ہیں, اور یا پھر رشتہ داروں کے تھرو خرچہ مانگتے ہیں. آپ اس ذرا تھوڑا سا مختصر لیکن جامع یہ بتائیے کہ آج کے مہنگائی کے دور میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیوی کا نان نفقہ کیا ہونا چاہیے, اور کیا جب بیوی آپ کے گھر میں ہی ہے تو اس کو پھر بھی نان نفقہ جو اس کا مقررہ اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں؟ طاہر بھائی, آپ نے جو اس وقت سوال پوچھا ہے نان نفقے کے اعتبار سے کہ خامد کے ذمہ کتنا نان نفقہ بیوی کو دینا لازم ہے یا کچھ طے کرنا وغیرہ, تو اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ اس حوالے سے جو تعلق تھا اور اپنی بیویوں کی جو ضروریات آپ پورا کرتے تھے اسے سامنے رکھا جائے, اور پھر شریعت کے جو مسائل ہیں انہیں سامنے رکھا جائے, تو ان کے درمیان میں ایک بنیادی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے زمانے کا عرف. مطلب جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس علاقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں وہاں پہ کتنا خرچہ دیا جائے کھانے پینے کے اعتبار سے کہ وہ کس طرح کا ہو, کپڑے کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے وہ کس طرح کا ہو. یعنی عمومی طور پہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں عمومی طور پہ اس زمانے کی, اس علاقے کی خواتین جو لباس پہنتی ہیں تو اس میں جوتا ہے, اس میں جسم ڈھانپنے کے لیے لباس ہے, اور پھر عمومی طور پہ جو گھروں میں خواتین کے اخراجات ہوتے ہیں جو وقت کا عرف ہے, اب اس کے مطابق بیوی کو نان نفقہ دینا لازم ہے. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ باہر سے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خامد لے کے, بیوی بیمار ہو گئی ہے دوائی خامد لے کے آ رہا ہے, گھر میں منتھلی سودا سب خامد لے کے آ رہا ہے, کپڑے جو ہے نا وہ خامد لے کے آ رہا ہے. تو اب بیوی جو گھر کے بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ خامد کر رہا ہے, اور گھر میں جب خامد موجود نہیں ہوتا تو کچھ خرچے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی مہمان آ گیا ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ایمرجنسی وہاں پہ پیسے خرچ کرنا پڑ گئے ہیں, تو اب یہ ہمارے یہاں کا عرف ہے کہ خامد کچھ نہ کچھ بیوی کے ہاتھ میں دے کے رکھے تاکہ میری غیر موجودگی میں بیوی اسے خرچ کر سکے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس اعتبار سے کوئی شریعت میں حد مقرر نہیں,
ٹھیک ہے کہ اتنا دینا ہے یا اتنا نہیں دینا. اپنے زمانے کو دیکھنا ہے, اپنے علاقے کو دیکھنا ہے کہ جو سلسلے چل رہے ہیں جس میں بیوی کا اچھے طریقے سے گزارا ہو سکے. اب زیادہ 3 وقت کا کھانا تو کھانا ہے, جسم کو تو ڈھانپنا ہے, شادی بیاہ پہ جانا ہے تو زیادہ وہاں جانے کے لیے کپڑے جو عموماً خواتین پہنتی ہیں اس طرح کے ہونے چاہیے, جوتا اس طرح کا ہونا چاہیے. بیوی کے لیے اپنا بناؤ سنگار جو شرعی حدود کے اندر جائز ہے, جو دوسری خواتین کرتی ہیں جب پروگراموں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں, تو یہ تو خامد کے ذمہ لازم ہے, اس نے یہ جو عرف کے مطابق ہے وہ بیوی کو ادا کرنا ہے. اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حد بندی نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس سے پیچھے آئے گا, کنجوسی کرے گا, دے سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دے رہا, ادھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا رہا, اچھے کپڑے ضرورت کے وہ بھی مہیا نہیں کر رہا, باقی ضروریات بھی مہیا نہیں کر رہا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ مجرم ہے اور گنہگار ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے عرف کے مطابق اپنی ازواج مطہرات کے لیے کھانے کا, لباس کا اور دیگر ضرورتوں کا اہتمام کیا. ماشاءاللہ, مجھے امید ہے ناظرین دیکھنے والوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ دوبارہ اسی سوال کو یا اس سے متعلقہ کوئی سوال ہے کمنٹ باکس میں آپ دہرا سکتے ہیں. قاری صاحب بھی وہ ساری جتنا یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس پہ جو کمنٹ آتے ہیں قاری صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, مزید علماء بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کمی کوتاہی کوئی رہ گیا وہ وہاں پہ کمنٹ باکس میں بھی آپ کو پوری کر دیجیے. اب میرے 2 سوال تھے جو کہ ٹائم کو کلوز کرتے ہوئے میں نے 2 سوالوں کو اکٹھے کر لیا. تو سوال یہ ہے, اگلا یہ ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو خامند اس کو راضی کرنے کے لیے یا راضی رکھنے کے لیے یا منانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے دائرہ اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہتے ہوئے. طاہر بھائی اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں 2 دوست ہیں, ان کی آپس میں شرعی فرینڈشپ ہے. اب جب ظاہر 2 ایسے لوگ جن کا آپس میں تعلق ہے ان میں اگر ناراضگی بن گئی ہے تو انہوں نے ادب اور آداب کی حدود و قیود کے اندر ہے, ان حدود و قیود کے اندر رہ کر بیوی ناراض ہو گئی ہے تو مرد نے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے, مرد ناراض ہو گیا تو بیوی نے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم آپس میں دشمن ہیں یا ہم آپس میں جس طرح پنجابی میں ہم لفظ بولتے ہیں شریک, ٹھیک ہے جی, بیوی خامد کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائے تو یہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر بات نہیں لے کے آنی, بلکہ یہ بات لے کے آنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے نکاح کے ذریعے ہمارا یہ معاملہ طے ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا, اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں ہماری بہتری ہے, ہماری اولاد کی بہتری ہے. اب بیوی ناراض ہو گئی ہے, اب اس میں دیکھا جائے گا کہ قصور کس کا ہے, بیوی کا قصور ہے یا خامد کا قصور ہے. تو وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کی بات سنیں. بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی میں کوئی رنجش ہوئی ہے تو وہ آپس میں مل بیٹھ کے اسے طے کریں. اگر خامد دیکھ رہا ہے کہ میرا قصور ہے تو وہ اسے بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے, شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے معذرت کروں. اگر بیوی محسوس کر رہی ہے کہ میرا قصور ہے تو بیوی کو اپنا قصور تسلیم کرنے میں کوئی بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان دونوں نے آپس میں مل کے چلنا ہے. یعنی معذرت کر لیں, معذرت ایک دوسرے ایک دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے. اچھا سلسلہ نہیں چل پایا, آپس میں بیٹھے ہیں, راضی نامہ نہیں ہو سکا, تو آپ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایک صلح کروانے والا مرد کی فیملی سے اور ایک عورت کی فیملی سے, جو ذمہ دار لوگ ہیں واقعی جو صلح کروا سکتے معاملہ فہم لوگ ہیں, ان دونوں کو بٹھایا جائے اور وہ دونوں بیٹھ کے ان کے معاملات کو دیکھیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہوئے تو اللہ رب العزت کوئی راستہ نکال دے گا. تو بیوی کو راضی کرنے کے لیے شرعی طریقے کے مطابق چلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بیوی بولے جی میں راضی تو ہو جاؤں گی لیکن ڈیمانڈ کوئی ایسی کر دے کہ جو شریعت میں جائز نہ. بیوی راضی رہنے کے لیے ڈیمانڈ کو اتنی بڑی کرے یا اتنی غلط کرے جو شریعت طیبہ میں جائز نہیں. مثلا خامد کہتا ہے کہ میری وائف بغیر پردے کی وائف نہیں جائے گی, اکیلی بازار نہیں جائے گی, اکیلی گھومنے پھرنے نہیں جائے گی, اکیلی رشتے داروں کے پاس نہیں جائے گی. اب یہ اس کا جائز تقاضا ہے. اب بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ خامد کے اس جائز تقاضے پہ وہ اسے ناراض ہو.
अगर वो जायज तकाजे पे नाराज होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुजरम होगी, गुनाहगार होगी कि खामद जायज तकाजा कर रहा है। अच्छा, अब औरत कोई नाजायज तकाजा कर देती है, कोई ऐसे लिबास की डिमांड करती है जो गैर शरई है, कोई इस तरह की डिमांड कर देती है कि अब वो खामद के बस में नहीं है उसे पूरा करें, लिबास के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। अब देखें ना, एक आदमी है वो 1500 या 2000 की दिहाड़ी लगाता है, अब रोजाना तीसरे दिन बीवी डिमांड करे कि आज हमने पिज्जा खाना है, आज हमने फला चीज खानी है, आज हमें जनाब होटल पे ले जाए खाना खाने के लिए, होटल से खाना ले आए, या आउटिंग के लिए किसी इलाके में हम ले जाएं, तो अब जो 30-40 हजार जिसकी आमदन है वो किस तरह ये अखराजात उसके अफोर्ड कर सकेगा। तो अगर इन चीजों की वजह से बीवी नाराज होती है तो खामन के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, वो बीवी के ऊपर इल्जाम है। अब बीवी को भी चाहिए कि कम से कम इतना तो इल्म दीन का सीखे कि उसने अपने खामन को कैसे राजी रखे, हालात वाकयात को देखे और अपने घर के मामलात को देखे कि ये वो ये ना समझे कि ये खामन का घर है, ये समझे कि ये मेरा घर है। एक थोड़ा ज़िमनी सवाल लेने भी है, यहाँ अक्सर मामलात मेरे पास भी आते रहते हैं मियाँ बीवी के झगड़ों के, तो बीवी डिमांड कर रही होती है कि 10 लोगों के सामने खड़ा हो कैसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगे, या मेरे पाँव को हाथ लगाए, या मेरे वालिद को पाँव को हाथ लगाए, तो फिर मैं जो है ना राजी होती हूँ। इसके देखिए तार भाई, ये गलत बात है। पहले जिसका मैंने अर्ज किया है कि खामंद और बीवी दोनों आपस में दोस्त हैं, वो दोनों एक अपने हैं, निकाह के जरिए वो दोनों आपस में मिल गए। अब खामद की इज्जत बीवी की इज्जत है, बीवी की इज्जत खामद की इज्जत। अब एक बीवी कह रही है कि मेरा खामद मुझसे माफी मांगे 10 लोगों के सामने खड़े या मेरे पाँव को हाथ लगाए। अब उस बीवी को हया की डिमांड मेरे पास आई है, अब उस बीवी को हया करनी चाहिए कि वो क्या बोल रही है। जब 10 लोगों के सामने उसके खामद की शर्मिंदगी होगी तो क्या उसकी शर्मिंदगी नहीं होगी? ये किस तरह की होता था जो अपने खामद को लोगों में जलील कर रही है और लोगों में रिसवा कर रही है। इस तरह की खवातीन के बारे में ये बात ज़हन में आती है कि इन्होंने अपने निकाह के रिश्ते को समझे नहीं। अगर कोई मर्द इस तरह का जुल्म कर रहा है तो उस मर्द ने निकाह के रिश्ते को समझे नहीं है कि ये कितना पकीज़ा रिश्ता है, कितना आला रिश्ता है, और इस रिश्ते के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी तरह नवाज़ें शामिल। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल कारी साहब ये है कि अगर खामन जेल चला जाता है या उसको कैद हो जाती है या सजा हो जाती है 10 साल 12 साल 8 साल, खामन को सजा हो गई, इस मामले में बीवी के लिए क्या हुक्म है, क्या करे वो? भाई, इसके मुतल्लिक़ जितने भी सवाल हैं, अगला भी कर दो। मियाँ और बीवी कितने अरसे तक एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, तो जो जितने भी इसके मुतल्लिक़ आपके ज़हन में सवाल हैं या आपने लिखे हुए सब कर दें, फिर उनका एक ही जवाब आए। अगला सवाल ये है, यानी वो भी इसी से मुतल्लिक़ है कि एक तो ये था कि जेल हो जाए, कैद हो जाए, सजा हो जाए उसको कुछ सालों के लिए, जिस तरह लोगों को 20-20 25-25 साल की सजा होती है और बीवियां पीछे बैठी रहती हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर खामद बैरून मुल्क चला जाता है तो 4, 10, 20 साल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइमों के लिए चले जाते हैं। एक तो वक्त यह है उसको वहां पे कैद हो जाती है, कहीं पे वहां पे वो गैर कानूनी क्या है, पकड़ा जाता है, जेल में बंद हो गया, कैद हो गई है, वो भी इसी सवाल के ज़ुम्मे में आएगा। एक ये है कि वो वहां पे मजदूरी कर रहा है, वो वहां से इसलिए नहीं आ रहा कि मैं अगर आऊंगा मेरा वीजा नहीं लगा, मेरा फलां नहीं हुआ, और वो अब वापस आएगा और फिर जा नहीं सकेगा, इस डर से 10-20 साल आए ना। एक ये है कि बंदा आ भी सकता है लेकिन वो 10-20 साल आए ना। बीवी क्या करे, क्या हुक्म है बीवी के लिए? अब ये सवाल की 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि एक बंदा मजबूरन किसी दूसरे इलाके में चला गया है या रोजी कमाने के लिए गया था और वहां उसके कागजात नहीं बन रहे, वीजा नहीं लग रहा और एक लंबे अरसे के लिए उसे वहां पे ठहरना पड़ गया है। या इसी सूरत की ये भी सूरत बन सकती है कि बंदा जेल में सजा हो गई, कैद में चला गया, उसे सजा हो गई, उम्र कैद हो गई है, या 10 साल 20 साल 5 साल। एक तो ये सवाल है कि उसकी बीवी के लिए क्या हुक्म है। और दूसरा आपका सवाल ये है कि एक आदमी किसी बैरून मुल्क कहीं पे गया हुआ है, वीजा भी उसके पास मौजूद है, कागजात भी उसके बने हुए हैं, वो अपने घर में आ भी सकता है, तो आ नहीं रहा, उसके लिए क्या हुक्म है। ये दो अलग सवाल है। तो जहां तक ताल्लुक है मियाँ और बीवी का आपस में अलग रहना, कितने दिनों तक वो अलग रह सकते हैं, कितने सालों तक वो अलग रह सकते हैं, तो इसमें बुनियादी चीज ये है कि शरीयत तय्यबा की तरफ से इस पे कोई हद मुकर्रर नहीं।
ایک دن، ایک ماہ، ایک سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، یہ کوئی حد مقرر نہیں کی۔ ٹھیک ہے، حد مقرر نہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً میاں اور بیوی کو جدا ہونا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور واپس وہ آ بھی جاتے ہیں، پھر ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپس میں ان کا رابطہ بھی رہتا ہے۔ خاوند کسی دوسرے ملک میں، بیوی پاکستان کے اندر، آپس میں رابطہ ہے، مرد سارے اخراجات بیوی کے اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، بچوں کے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں، جی، تو یہاں پہ اگر کوئی حد مقرر کر دی جاتی تو پھر یہ مشقت تھی، پریشانی تھی، اور خواتین بھی اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہیں اور مرد بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پاکیزگی اختیار کیے رکھ سکتے ہیں اگر وہ یہ کرنا چاہیں، تو اس لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ جان بوجھ کر ایسا کرنا، جی، کہ ایک آدمی آ سکتا ہے گھر میں، ملک کے اندر ہے یا بیرون ملک ہے، تو وہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، آنا جانا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جی، جی، تو اسے چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر کا چکر جتنی جلدی ہو سکے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، جی، آپ رات کو گشت پہ نکلے ہوئے تھے، تو ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے تو اندر سے آواز آئی ایک عورت کی، وہ کسی کی جدائی میں اشعار پڑھ رہی تھی، تو آپ نے معلوم کروایا کہ کون ہے عورت اور کس کی جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا خامد کہیں پہ گیا ہوا ہے اور ایک عرصہ ہو گیا وہ واپس نہیں، تو بیوی اس کے انتظار میں ہے اور پریشان رہتی ہے، اور پھر اس کی جدائی میں اشعار گنگناتی رہتی ہے۔ تو آپ نے اب گھر تشریف لے گئے، آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ ایک عورت آسانی کے ساتھ اپنے خامد کی جدائی کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی؟ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ 4 ماہ۔ 4 ماہ۔ تو آپ نے پھر اپنے ہاں جو فوج تھی، پولیس تھی، مجاہدین کے دستے تھے، وہاں پہ آپ نے قانون نافذ کیا کہ کوئی بندہ 4 ماہ سے زیادہ اپنے گھر والی سے جدا نہ، جس کے 4 مہینے ہو جائے اسے چھٹی پہ بھیج دیں، تاکہ اس کا اپنے گھر میں آنا جانا لگا رہے۔ تو جو احباب پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سال میں 2 چکر یا کم از کم 1 چکر وہ ضرور لگایا کریں۔ گھر کے حالات سے خبر آتی ہے، بیوی کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا اس کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، یعنی ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھروں کا چکر لگائیں۔ باقی اب رہ گیا دوسرا سوال کہ عمر قید ہو گئی ہے یا بندہ کہیں پہ جا کے پھنس گیا ہے، اب پیچھے بیوی ہے، اب یہاں پہ بیوی کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو اسی خاوند کے ساتھ رہے، اگر تو وہ اپنی پاکیزگی کی حفاظت کر سکتی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ وقت گزار لے گی، اس کے ساتھ خاوند کے بچے بھی موجود ہیں، اخراجات کا بھی انتظام ہو رہا ہے، وہ وقت گزار سکتی ہے، اتنی مضبوط ہے، تو وہ اسی خاوند کے ساتھ وقت گزار، ایک وقت آئے گا اس نے واپس آ جانا ہے، وہ رابطے میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، مجبوری کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہا، تو حسن سلوک کا اور حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیوی اسی کے ساتھ قائم رہے، رابطہ ان کا موجود ہے، اخراجات اسے مل رہے ہیں، انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اتنی لمبی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی، اپنی پاکیزگی کی حفاظت نہیں کر پاؤں گی، میرے اپنے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں اخراجات کے حوالے سے، تو باقی معاملات کے متعلق تو اسے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ خاوند سے طلاق کا تقاضا کرے اور اپنے خاوند سے وہ خلا لے لے، اور خاوند اگر محسوس کرے کہ لمبا عرصہ ہے اور میری بیوی پریشان ہے، میں اخراجات بھی نہیں اسے مہیا کر پا رہا، تو ظاہر ہے ہر انسان کی ایک زندگی ہے، اس نے وہ گزارنی ہے، اب خاوند کے ذمہ بھی یہ لازم ہے کہ اگر بیوی واقعتاً مجبوری کی وجہ سے اس سے طلاق کا تقاضا کر رہی ہے، خلا کا تقاضا کر رہی ہے، تو وہ طلاق دے دے۔